ان بزرگان دین کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہے تو اس کی مختلف جہتوں سے اور مختلف طریقوں سے بزرگان دین کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ جو بزرگ ہیں یہ کچھ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ کہتا ہے۔ یہ بزرگ دین میں خرافات ڈال رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں مانتے۔ جو بزرگ ہونے کا دعویٰ کرے لیکن وہ دین میں فتنہ ڈالے یا اس کا قول اور فعل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ سے ٹکرائے تو ہم ایسے بندے کو نہ بزرگ مانتے ہیں، نہ ایسے بندے کو ہم ولی مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو باتیں ان کی کتابوں میں آئی ہیں یا لکھی گئی ہیں، ان باتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ بہت ساری غلط باتیں لکھ کر ان کی کتابوں میں چھاپی گئی ہیں، ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کچھ چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ جواب خود بخود آپ کو آ جائے گا۔ انسان جس وقت الزام لگانے پہ آتے ہیں تو وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ کہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرتے ہوئے قرآن حکیم میں پوری سورہ توحید کو نازل فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ فرما دیجئے یہ جو حضرت عزیر کو رب کا بیٹا مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا مان رہے ہیں، آپ بتا دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک اور اس کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ تو دیکھیں انسان جس وقت الزام لگانے پہ آ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ اب آئیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی طرف چلیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچے ہیں کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کفار نبی رحمت نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں بولتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات کے بارے میں کیا کیا جملے نہیں بکتے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ انسان جس وقت الزام لگانے پہ آ رہے ہیں وہ اللہ کے آخری رسول جن سے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں، وہ ان کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ اور انسان جس وقت اللہ کی ذات کو معاف نہیں کر رہے، اس کے رسولوں کو اور اس کے نبیوں کو معاف نہیں کر رہے، تو آپ انسانوں کے بارے میں یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو یا نیک لوگوں کو معاف کر دیں گے؟ ایک بزرگ ساری زندگی لوگوں کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تم نے اللہ اللہ کرنا ہے۔ ایک بزرگ ساری زندگی لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ ایک بزرگ ساری زندگی لوگوں کو کہتا ہے کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دامن تھام لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ ساری زندگی لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا درس دیتا ہے۔ ایک بزرگ اس دین کی خاطر، اس مذہب کی خاطر، رسول اللہ کی سنت کی خاطر لوگوں کی تنقیدوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے حملوں کو برداشت کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے، سب کچھ وہ برداشت کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں حسن ظن یہی رکھنا چاہیے کہ یہ بندہ کبھی بھی رسول اللہ کی شریعت کے بارے میں ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا
جس سے معاذ اللہ شریعت مصطفیٰ کی مخالفت لازم آئے. بعد میں ان کی کتابوں میں یہ باتیں داخل کیسے ہوئیں؟ تو آپ دیکھیں آج کل موجودہ دور کے جو فتنے ہیں وہ فتنے یہ ہیں کہ اگر آپ اپنا ویڈیو کلپ اپلوڈ کرتے ہیں تو دوسرا بندہ آپ کے ویڈیو کلپ کو لے کر اس میں سے کانٹ چھانٹ کے وہ کیا کرتا ہے کہ اسی کلپ کو آپ کے خلاف دکھا کر لوگوں کو آپ کا مخالف بنا دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی اصل کتاب میں بھی کانٹ چھانٹ کر کے لوگ اپنی طرف سے جھوٹ ڈال دیتے ہیں. اگر آج کے اس جدید دور میں جہاں پر کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اس جدید دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو 100 سال یا 200 سال آپ پیچھے چلے جائیں، وہاں اگر کتابوں کے اندر کوئی کانٹ چھانٹ کرتا تھا تو اس کے اندر تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو ہم حسن ظن کرتے ہوئے بزرگان دین کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ باتیں ان اللہ والوں نے نہیں کہی ہیں، یہ جھوٹی باتیں ان لوگوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں. سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہستی ہیں. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کو لا کر گویا اپنے آپ کو گستاخ بنا رہے ہیں. بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے گا اور جواب یہی دیا جائے گا کہ جو باتیں ان کی کتابوں کے اندر آج موجود ہیں یہ باتیں ان بزرگوں نے نہ خود لکھی نہ کہیں اور نہ ہی کسی سے لکھوائیں. بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ باتیں خود گھڑ کے لکھ کر ان باتوں کو ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا گیا.